سیکھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ابتدا سے اس میں داخل ہوں گے اور سیکھیں گے کہ داؤد کون تھا اور اس کی زندگی، گھر گھرانے، آباء و اجداد جو ہیں وہ کون تھے۔ جو داؤد ہے، آپ یاد رکھیں کہ جیسے مسیحوں کے لیے داؤد بادشاہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح یہودی جو ہیں، یہودیوں کے لیے بھی داؤد جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یا اس کی بڑی اہمیت ہے داؤد بادشاہ۔ یہودی جو ایمان ہے یا یہودی روایات جو ہیں ان کو بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ اس پکچر کو جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے اور کیسے سمجھتے ہیں۔ جو یہودی ہیں وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آدم کو اور حوا کو جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے ان کو خلق کیا ہے، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حوا نے گناہ کیا اور آدم نے بھی گناہ کیا، اور انہوں نے اس پھل کو جس کو منع کیا گیا تھا اس کو کھا لیا۔ لیکن یہودی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو آدم اور حوا ہیں ان کو جمعے کے دن، یعنی چھٹے دن، جمعے کے دن جو ہے خداوند نے آدم کو اور حوا کو شام کو 3 بجے پیدا کیا یا خلق کیا یا بنایا، اور جب ان کو خلق کیا گیا 3 بجے تو چونکہ وہ گرون اپ تھے تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے سب کچھ استعمال کرنا اور کھانا ہے، لیکن تم نے یہ جو درخت ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، اس میں سے نہیں کھانا۔ اور یہودی ایمان یہ ہے کہ یہ جو آزمائش تھی یہ صرف آدم اور حوا کے لیے 3 گھنٹے کے لیے تھی۔ انہیں 3 بجے پیدا کیا گیا جمعے کے روز، اور اس بات کی جو آزمائش ہے وہ شام 6 بجے تک تھی، کیونکہ شام کو 6 بجے اگلا دن یعنی سیچرڈے، سبت کا دن، ہفتے کا دن شروع ہونا تھا۔ تو انہوں نے صرف شام 6 بجے تک یعنی 3 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو روکنا تھا اور خدا کے حکم پہ عمل کرنا تھا، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور اگر وہ ناکام نہ ہوتے تو 6 بجے یعنی سبت جب شروع ہوتا تو جو سبت ڈنر ہے، سبت کا جو شام کا کھانا ہے، میل ہے، اس میں خداوند وہی پھل خود ان کو اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پہ آدم اور حوا کو کھانے کے لیے دیتا، اور پھر وہ خدا کی ساری جو وزڈم ہے جو وہ انسان کو دینا چاہتا تھا اس سے وہ معمور ہو جاتے اور بھر جاتے، اور اس طرح سے وہ اس پھل کو ریسیو کرتے۔ بہرحال جیسے جیسے میں آپ کو یہودی روایات اور ایمان بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ابھی جو سن رہے ہیں یا آئندہ جو کتاب مقدس کی اس حصے کی باتوں کو سنتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ کون سی باتیں جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہودی ایمان میں سے بھی ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ یا بائبل کا پرانا عہد نامہ ہی نہیں ہے جس کو وہ اپنی زبان میں تناخ کہتے ہیں، بلکہ ان کے پاس 3 اور کتابیں ہیں جن کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک ہے تالمود، 2 قسم کی ہے، بابلی اور یروشلمی تالمود، پھر ہے مشنا اور پھر ہے گمارا۔ یہ 3 کتابیں جو ہیں، اور بائبل مقدس میں جو الہام کا درجہ
खुदावंद के पापों ने कहा और वो किताबें रखती हैं, उन्होंने इसमें उनको कंपाइल रखा, लेकिन उन्हीं जिंदगियों के बारे में जो उनके बादशाह और नबी थे, उनकी जिंदगियों के बारे में वो साथ साथ अलहदा से भी कंपाइल करते रहे और इन 3 किताबों में उनकी जिंदगियों का हाल जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं जो हिस्ट्री की किताबें कहलाती हैं। तो ये यहूदी ईमान है। उसके बाद जब गुनाह कर लिया तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और आदम की उम्र कितनी हुई? आप में से किसी ना किसी को पता होगा। आदम की उम्र कितनी हुई जी अंकल जी? 930 साल। शाबाश। आदम जो है वो जमीन के ऊपर 930 साल तक जिंदा रहा। और यहूदी रवायत ये है कि आदम को असल में 1000 साल तक जिंदा रहना था। एक पूरा दिन उसकी जिंदगी जो है वो थी, क्योंकि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और यहूदी ईमान ये है कि जो आदम है उसने 1000 साल तक जिंदा रहना था और वो 930 साल में मर गया। उसने अपनी जिंदगी के 70 साल जो है वो इस्तेमाल नहीं किए ताकि वो 70 साल किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़ जाए जो आदम और हवा का गुनाह जो उनसे सरजद हुआ है वो उसको फिक्स करे और बनी नौ इंसान के लिए आदम जो उनको गुनाह में लेके आया है उसके जरिए से वो गुनाह में से बाहर निकल आए। और ये यहूदी ईमान है कि वो 70 साल जो आदम ने छोड़े थे वो 70 साल की जिंदगी दाऊद को मिली, क्योंकि दाऊद जो है वो 70 साल तक जिंदा रहा। और दाऊद वो शख्स था जिसको खुदा ने कहा, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मुझे मिल गया है। और दाऊद वो शख्स है जिसको खुदा ने कहा कि तेरी सल्तनत जो है और तेरी बादशाही जो है वो हमेशा हमेशा कायम रहेगी। और हमेशा हमेशा कायम रहने के लिए जरूरी था कि दाऊद की नस्ल में से कोई ऐसा शख्स आता जो आता और फिर कभी ना मरता, और वो शख्स सिवाय मिसाया के, सिवाय जो है यीशु के, मसीह के और कोई नहीं हो सकता। जो आया इब्ने दाऊद कहलाया, दाऊद का बेटा कहलाया और वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। बहरहाल ये तो मसीही ईमान है। मसीह के बारे में यहूदियों का ऐसा नहीं, वो अभी भी मसाया का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मसाया का इंतजार? सिर्फ वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं उनका मसीह और हमारे मसीह में फर्क ये है कि वो उस मसाया का इंतजार कर रहे थे जो आएगा और उस वक्त सारी दुनिया पे, सारी जमीन पे अपनी सल्तनत बादशाही कायम करेगा और सारी दुनिया उसके पीछे चलेगी और उससे अपना बादशाह मानेगी। और यहूदी उस मसीह के साथ मिलके सारी दुनिया पे बादशाही करेंगे। चूंकि हमारा मसाया जब आया, मसीह यीशु मसीह जब आए, ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा मसाया नहीं है। अब मसीह जो है, वो जो मसीही कौम है, मसीही लोग है, चर्च है, वो उसी मसाया का इंतजार कर रहे हैं। क्या अब यीशु मसीह दोबारा आएगा और कितनी देर तक बादशाही करेगा? ये जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, कितनी जी? 1000 साल तक मिलेनियम किंगडम उसको कहते हैं। 1000 साल तक मसीह बादशाही करेगा। उस वक्त जो है यहूदी भी उनके साथ होंगे और वो उसके साथ जमीन पर बादशाही करेंगे और उस वक्त वो यकीन भी करेंगे कि ये मसाया है, क्योंकि वो इंतजार ही उसका कर रहे हैं। सो उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है कि वो उस मसाया का इंतजार कर रहे हैं जिसने 1000 साल तक बादशाही करने आना है।
سو اس وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح پہ بلیو نہیں کیا اور یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے۔ سو یہ داؤد کی زندگی کو ہم نے آدم اور حوا سے شروع کیا ہے۔ یہودی ایمان کیا ہے، یہودی روایات کیا ہے۔ اب جو داؤد ہے، داؤد کے جو دادا پردادا ہیں، ان کے بارے میں چند ایک باتیں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو داؤد کی زندگی ہے یا جو داؤد کی نسلیں ہیں یا داؤد کی پیچھے جو پشتیں ہیں وہ بڑی ٹوسٹڈ، ان کے اندر جو ہے بڑا پرابلم آپ کو نظر آئے گا۔ اس نسل کے اندر جو ہے یا اس کے باپ دادا کے اندر جو ہے آپ کو مسائل نظر آئیں گے، آپ کو کمیاں گھاٹے نظر آئیں گے، اور اس کو جو ہے ہم جو ہے اور زیادہ تھوڑا بہتر طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سارے سیباسٹین کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ سو داؤد بادشاہ کا پردادا اور پردادی کون تھا؟ نہیں پتا ہوگا، نہیں نارملی پتا ہوگا۔ شاباش، انکل نے بتایا، انکل کے لیے تھا۔ داؤد کا دادا اور پردادی کون تھا؟ بویز اور روت جو ہے وہ داؤد کا دادا اور پردادا اور پردادی تھے۔ تو ہم بویز کے بارے میں اور روت کے بارے میں چند ایک باتیں پڑھیں گے شروع سے، کہ ان کی نسل جو ہے وہ کس طرح سے، کون سے بچے پیدا ہوئے اور کن میں سے بویز تھا اور کن میں سے روت تھی۔ سو پہلے روت کے بارے میں چند ایک باتیں جو داؤد کی پردادی ہے۔ روت کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ابراہیم سے ہم سب واقف ہیں۔ جب ابراہیم جو ہے وہ اور کے ملک سے نکلا، خدا نے اس کو کہا کہ وہ ملک کنعان میں جائے، وہ چلا گیا، تو اس کے ساتھ اس کا بھتیجا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ لوط۔ شاباش۔ لوط جو ہے وہ داؤد کے ابراہیم کے ساتھ تھا، اور کلام میں لکھا ہے پھر ان کے بھیڑ بکریاں بہت بڑھ گئیں، وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، ان کے چرواہوں میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو ابراہیم نے کہا لوط کو کہ ایسے کر، تو اگر دائیں جائے تو میں بائیں جاؤں گا، تو پہلے چن لے۔ وہ چھوٹا تھا، اس کے لیے بیٹوں کی طرح تھا، اس نے کہا تو چن۔ اور جب اس نے اس ساری سگر کی اترائی لکھا ہے یا اس ساری ڈھلان کو دیکھا نیچے کی طرف، وادی کی طرف جہاں پہ بہت زیادہ گرینری تھی، تو اس نے ابراہیم کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ایسے کہتے ہیں تو یہ جگہ پھر میں لے لیتا ہوں، نیچے جو نظر آ رہی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ جگہ لے لے۔ تو لوط جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ کون سے شہروں میں؟ کیا نام تھا ان کا؟ شاباش، سدوم اور عمورہ جو ہے اس کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ بہت رچ جو ہے وہ شہر تھے، بڑی گرینری تھی، اور اس وقت چونکہ مویشی اور بھیڑ بکریاں پالنا جو ہے اور کٹائی کرنا اور فصلیں بونا بیسک جو ہے وہ کاروبار تھا، تو یہ اس کے لیے بڑا پروفیٹیبل ہے۔ جب وہ وہاں پہ چلا گیا اور اس کو لگا کہ یہ بڑا نفع کی بات ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ جو ہے وہ خدا کے نزدیک پہنچا۔ خدا نے جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے سدوم اور عمورہ پہ کیا برسائی؟ گندک اور آگ برسائی، اور سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیا، اس کو ڈیمولش کر دیا، زمین سے مکمل طور پہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا، ریس ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل طور پہ اس کی یاد مٹا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ سدوم اور عمورہ پہ خدا جو ہے وہ اپنی آگ اور گندک کو نازل کرتا، اس میں چونکہ لوط رہتا تھا، اور ابراہیم جانتا تھا کہ یہ جو دو فرشتے ہیں، پہلے وہی فرشتے ابراہیم کے پاس آئے اور پھر وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے گئے، تو ابراہیم جو ہے وہ دعا کرتا رہا۔ اس نے خدا سے کہا کیا وہاں پہ 50 راست باز ہوں تو 50 راست بازوں کو بھی مار دے گا، ساتھ ہی گناہ گاروں کے؟ خدا نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا اگر وہ 45 ہوں، 40 ہوں، 30 ہوں، 20 ہوں، 10 ہوں، اور 10 پہ آ کے وہ رک گیا۔ خدا نے کہا اگر 10 راست باز بھی مجھے مل جائے سدوم اور عمورہ میں، تو میں ان کی خاطر سارے گناہ گاروں کو چھوڑ دوں گا۔ بہرحال وہاں 10 بھی نہیں ملے، اور وہ فرشتے جو ہے سدوم اور عمورہ میں پہنچے، اور انہوں نے ابراہیم کی خاطر جو ہے، اور لوط بھی جو ہے وہ
خدا کو پیار کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا تھا، اس کو کہا کہ تو اپنے کنبے کو لے اور یہاں سے نکل جا کیونکہ خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ اور اس طرح سے لوط جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں گیا، لوط، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں، 2 بیٹیاں تھیں، ان چاروں کو لے کے تو لوط جو ہے وہ سدوم اور عمورہ سے نکل گیا، قریب ایک پہاڑی کے اوپر چلا گیا، اور اس نے دیکھا اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کے، اور وہ کس چیز کا ستون بن گئی؟ شاباش، نمک کا۔ میں کہ چیک بھی کرتا رہوں، میں بولتا رہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں یاد ہیں کہ نہیں۔ بہرحال وہ نمک کا ستون بن گئی، اور لوط اور اس کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چلی گئیں، اور وہ تینوں زندگیاں بچ گئیں۔ اور جب وہ بچ گئیں، اور کلام میں لکھا ہے یہ بات بائبل مقدس میں کہ لوط کی بیٹیوں نے جب اس ساری جو تباہی ہوئی تھی اس کو دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ گویا پوری زمین جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور زمین کے اوپر اب کوئی ذی حیات نہیں، کوئی انسان باقی نہیں رہا۔ تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ زمین پہ اب کوئی نہیں رہا، اس لیے ضروری ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ وصل کریں گی، ہم اپنے باپ کے ساتھ شادی کریں گی بغیر اس کو بتائے، اور اس طرح سے اولاد پیدا ہوگی تاکہ نسل انسانی جو ہے یا جو انسان ہے وہ کنٹینیو رہ سکے۔ بڑی بیٹی جو ہے انہوں نے پہلے اپنے باپ کو جو ہے وہ مہک لائی، وہ بڑے نشے میں آیا، اور بڑی بیٹی گئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا، انہوں نے رکھا مواب۔ مواب کا مطلب ہی یہ ہے باپ سے۔ بڑی بیٹی کے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام مواب رکھا، اور اسی سے باقی جو ہے وہ لوگ جو اس کی نسل چلے ان کو موابی کہتے تھے۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی گئی، اس کے بھی اپنے باپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام انہوں نے امون رکھا۔ امون بھائی کو نہیں آپ نے سمجھنا، ان کا نام فرق ہے، وہ عین سے ہے امون اور یہ الف سے ہے امون۔ اس کا نام چھوٹی بیٹی کے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام امون رکھا، اور وہاں سے جو نسل اس سے لڑکے سے چلی اسے امونی کہتے تھے۔ اس طرح موابی اور امونی پیدا ہوئے، اور خدا نے منع کی۔ استثنا کی کتاب موسیٰ کی 5ویں کتاب کے 23ویں باب کی 3 آیت میں خدا نے منع کیا کہ کوئی بھی موابی اور کوئی بھی امونی خدا کی جماعت میں 10ویں پشت تک شامل نہ ہو۔ اس لیے بنی اسرائیل جو ہے وہ موابی اور امونی جو ہیں ان سے جو ہے وہ کنارہ کرنے لگے، اور ان کو وہ کسی طور سے شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور وہاں پہ اگر آپ موسیٰ کی 5ویں کتاب استثنا میں پڑھیں، وہاں پہ 23 باب کے اندر شروع میں لکھا ہے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ اس وقت روٹی اور میں بھی لے کے نہیں آئے جب بنی اسرائیل بیابان میں سے گزر رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو مواب ہے یہ لوط کی بیٹی کا بیٹا جو لوط ہی سے پیدا ہوا وہ تھا، اور ان کو موابی کہتے ہیں۔ اور یہ جو روت جس کو آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں، روت جو ہے اسی مواب کی نسل میں سے تھی، اس لیے اس کو موابی روت کہتے ہیں کیونکہ وہ مواب کی نسل میں تھے۔ Are you with me? Okay. یہ موابی روت جو ہے مواب کی نسل میں تھی، جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا کہ وہ میری جماعت میں آنے نہ پائے۔ اب یہ جو ہے روت کی کہانی اور روت کی زندگی کا ٹوسٹ یا اس کی بیک گراؤنڈ کہ وہ کون تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو، بہت سے لوگ جو بائبل کو نہیں پڑھتے یا سنجیدگی سے نہیں پڑھتے ان کو شاید یہ کہانی نہ یاد ہو۔ بلک اور بلام کی کہانی پتہ ہے آپ کو؟ جب بلک نے بلام کو بلایا کہ بنی اسرائیل پہ لعنت کرے کیونکہ وہ اس کے قریب آ گئے تھے اور اس کو ڈر تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے، جب بیابان میں سے وہ جا رہے تھے۔ بلک اور بلام کی کہانی کس کس کو آتی ہے؟ شاباش، کافی لوگ ہیں، تھینک یو۔ تو جو بلک ہے
یہ بادشاہ تھا مواب کا. تو یہ جو روت ہے، بلک جو مواب کا بادشاہ تھا جس نے بلام نبی کو بلایا تاکہ بنی اسرائیل پہ لعنت کرے، بلک کا بھائی تھا ایلیگون اس کا نام تھا، جو بلک کے بعد بادشاہ بنا. یہ جو روت ہے یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، بلک کے بھائی کی بیٹی روت تھی، جس نے بنی اسرائیل پہ لعنت کرنے کے لیے بلام کو بلایا. اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں، ان کو ورق گردانی کریں، ان میں سے گزریں، تو پھر آپ کو ان باتوں کی سمجھ لگتی ہے. کسی چیز کی نہ بھی سمجھ لگے، نام کی، کہانی کی، تو اسے بھول، کیونکہ مجھے پتا آپ نے پوچھنا تو ہے نہیں میرے سے، بعد میں پوچھ لیں گے. چلے، اچھا لگے. اینی وے، سو یہ روت کی کہانی ہے. اس کا ٹوسٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روت کی زندگی کیا ہے. موابی ہے، خدا نے منع کیا ہے، اور وہ کہاں سے اس کی نسل شروع ہوئی کہ ایک باپ اور بیٹی کا ریلیشن پیدا ہوا، اور وہاں سے وہ نسل شروع ہوئی، اور خدا نے منع بھی کیا. تو اس میں سے یہ روت ہے، اور یہ کس کی پردادی ہے؟ داؤد. یہ تو تھی روت کی کہانی. اس کے بعد بوئز جو ہے، اس کی کہانی جو ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ضروری ہے، جو داؤد کا پردادا تھا. بوئز جو ہے اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ یہودا کی نسل میں سے تھا. یہودا کون تھا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے تو سب واقف ہے. تو یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے یعقوب کے. تو یہودا ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا. نمبر میں یہ چوتھے نمبر پہ تھا. تو روبن، شمعون، لاوی اور یہودا چوتھا بیٹا. میں نام بولتا ہوں کیونکہ مجھے آتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا دل نہیں چاہتا. آپ صرف کہانی میں میرے ساتھ ہیں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ جو ہے بات کیا ہے. سو یہودا جو ہے اس کی نسل میں سے بوئز تھا، اور خدا نے یہودا کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا؟ اس قبیلے کے ساتھ کہ جو مسیح ہے وہ یہودا کے قبیلے میں سے ہے. اس لیے ہم مسیح کو اور بھی کیا کہتے ہیں؟ یہودا کا شیر ببر. اس لیے ہم مسیح کو یہودا کا شیر ببر کہتے ہیں کیونکہ مسیح یہودا کی نسل میں سے. اب یہودا کے ساتھ ہوا، یہودا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودا جو ہے وہ اس کے 3 بیٹے تھے، اور یہودا عیر جو ہے سب سے بڑا بیٹا تھا. اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، عیر، اونان اور سیلا. جب یہودا کا بڑا بیٹا جوان ہوا تو یہودا نے ایک لڑکی جو ہے اس کے لیے شادی کے لیے انتخاب کیا. لڑکی کو بیاہ کے لے آئے، اور اس لڑکی کا نام تمر تھا. نام پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ کنفیوز نہیں ہونا اپنے ناموں سے. آپ یہ کہ یہودا جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی کو انتخاب کر لیا. جب وہ یہودا جو ہے وہ لے کے آ گیا تمر کو، اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جو عیر ہے، جو یہودا کا بیٹا، وہ خدا کی نگاہ میں شریر انسان تھا. خدا اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور جب خدا اسے پسند نہیں کرتا تھا تو خدا نے اس کو مار دیا. خدا کی طرف سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور جب تمر کا خاوند یا یہودا کا بیٹا عیر مر گیا تو قانون یہ تھا بنی اسرائیل میں کہ جب بھائی مر جاتا تو اس کے بعد جو بھائی ہوتا وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرتا، اور جب وہ شادی کرتا تو اس کا پہلا بیٹا جو پیدا ہوتا وہ اس کے مرے ہوئے بھائی کی نام پہ، اس کا نام جو ہے، جو ایفٹر نام کو انگلش میں کیا کہیں گے، جو سر نیم جو ہے اس کے نام سے چلتا. یہ اسرائیل میں قانون تھا، اور آج بھی یہی قانون ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی اس سے شادی کرے گا اپنی بھابھی سے، اور اس کی جو پہلی اولاد ہوگی اس کا سامنے اس مرے ہوئے بھائی کے نام پہ رکھا جائے گا تاکہ اس کا نام جو ہے وہ زندہ رہے. جب اونان سے شادی کی گئی تمر کی، تو کلام میں لکھا ہے کہ اونان بھی خدا کی نظر میں شریف تھا، اور خدا کو وہ پسندی، وہ کہانی بھی لکھی ہے.
آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد میں 38 چیپٹر ہے جینیسس کا، جینیسس 38 میں آپ جائیں گے آپ کو یہ ساری پوری سٹوری مل جائے گی۔ تو خدا نے اس کو بھی مارا، اونان بھی مر گیا۔ اب جب اونان بھی مر گیا تو یہودا جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بہو ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ والی بہو ہے، میرا بڑا بیٹا بھی مر گیا، چھوٹا بیٹا بھی مر گیا۔ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کلچر کو، ہمارے آج پاکستان انڈیا میں یا جو وہاں پہ تھرڈ ورلڈ ہے وہاں پہ ان چیزوں کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے قدم میں مبارک نہیں ہے، سو اینڈ سو اینڈ سو۔ تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 3000 سال پہلے کی، 4000 سال پہلے کی۔ تو اس نے سوچا کہ نہیں 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 اب میں اپنے بیٹا سیلا جو ہے نا آخری چھوٹا بیٹا، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، تو ابھی سیلا اس قابل نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ شادی کرے تیرے ساتھ، جب وہ اس لائق ہوگا تو تیرے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی، اس وقت تک وہ اپنے باپ کے گھر میں چلی جا، اور جب میں تجھے کہوں تو نے آنا ہے خود تو نے رابطہ نہیں کیا۔ نے کہا رائٹ، لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے گھر میں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سیلا سے اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سیلا جوان ہو گیا، اس کو پتا تھا جو تیمر ہے، جب اس نے دیکھا کہ سیلا جوان ہو گیا اور اس سے زیادتی کی گئی ہے، زیادتی ہے اس کے خاوند سے جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی نسل بھی نہیں ہے ان سے، اور یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ بچے پیدا کرے اور ان کو اپنے جو مرے ہوئے ہسبینڈ ہیں ان کے نام پہ سرنیم رکھے تاکہ ان کی نسل چلے۔ اور جو یہودا ہے وہ تو سیلا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اس وقت تک یہودا کی بیوی مر چکی تھی، اور جو تیمر ہے اس نے پروسٹیٹیوٹ کا کسبی کا روپ بدلا، اور وہ راستے میں بیٹھ گئی اور یہودا وہاں سے گزرا۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے جو لوگ ہیں وہ جتنے مرضی بڑے ہوں، جتنے مرضی پاک ہوں، اگر ان کی زندگی میں جہاں جہاں گناہ ہے، خدا نے اگر ان کی عظیم باتوں کو، زوراور باتوں کو بائبل مقدس میں لکھا ہے تو ان کی کمزور باتوں کو بھی بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کو اس لیے بائبل مقدس میں نیا تمے میں رسول کیا کہتا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایلیا کو اتنی بڑی ہستی تھی کہ ہم اس جیسے بن ہی نہیں سکتے، یا یہ خدا کے لوگ اتنے بڑے تھے کہ ہم ان جیسے ہو نہیں سکتے۔ اس لیے خدا نے ان کی کمزوریوں کو بھی بائبل مقدس میں قلم بند کیا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پروسٹیوٹ کا روپ دھار کے رستے میں بیٹھ گئی، اور یہودا کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور جب یہودا وہاں سے گزرا تو اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تیرے ساتھ وصل کرنا چاہتا ہوں، یا وقتی شادی آپ اسے مہذب الفاظ میں کہہ لیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری بھیڑ بکریاں بہت ہیں، تو میں اپنے نوکر کو بھیجوں گا اس کے بعد تو وہ تجھے لا کے دے دے گا جو تو چاہتی ہے۔ ایک بھیڑ جو ہے ان کے درمیان وہ طے پائی کہ وہ دے گا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ جو ہے وقت گزار لے، لیکن جب تک بھیڑ نہیں آتی تو کوئی نشانی اپنی میرے پاس رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے تجھے؟ اس نے اس کو بازو باندھ اور لاٹھی اور چیزیں 3 مانگی، اور اس نے اس کو دے دی کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وقت سپینڈ کیا، وہ چلا گیا۔ جب بھیڑ اس نے بھیجی اپنے نوکر کے ہاتھ تو اس کو وہ لڑکی ملی نہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو بہت پوچھا، انہوں نے کہا یہاں تو کبھی کوئی کسبی نہیں بیٹھی، لہٰذا مجھے تو کوئی ایسی عورت نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی۔ اس نے کہا چلو نہیں ملی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو اس طرح سے وقت گزر گیا۔ جب وقت آیا تو کلام میں لکھا ہے جب 5 6 8 مہینے گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ جو تیمر ہے وہ تو امید سے، اور اس کے تو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ یہودا کو دی۔ اب یہودا کو نہیں پتا کہ وہ جو جس کسبی کے پاس ہو گیا ہے وہ کون تھا، اور جب اس کو یہ خبر دی گئی تو قانون یہ تھا کہ اس لڑکی کو جس کے پاس چھنال کا حمل یا بدکاری کا حمل ہو، اس کو اس کے باپ کے گیٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس پہ جو ہے وہ تیل ڈالا جائے، اور اس کو زندہ جو ہے وہ جلا دیا جائے۔ یہودا کو پتا چلا کہ میری جو بہو تیمر ہے ایسے ایسے ہوا ہے، تو یہودا نے ایز یوزول جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا، اور اس نے کہا کہ جو تیمر ہے اس کو جلا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔
اور جب یہ فتویٰ جاری ہوا، تمر کو پتہ چلا، اس کے باپ نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کی بہو تھی، تو انہوں نے جب یہ بتایا تو تمر نے اپنے باپ کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ٹھیک انہوں نے کیا، لیکن بہرحال تو میرے سسر کے پاس جا اور اس کو کہنا کہ تمر کہتی ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ کس کا بچہ ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، یہ جس کا بھی بچہ ہے یہ اس کے باپ کی نشانیاں ہیں، یہ تو ایک بار دیکھ۔ بہرحال باپ یا جو بھی جو ہرکارہ ہے یا ان کا جو ریپریزنٹیٹیو تھا وہ گیا اور اس نے یہودا کو بتایا کہ تمر کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے اس کا باپ کون ہے اور جو بھی اس کا باپ ہے اس کی یہ 3 نشانیاں ہیں، اور اس نے یہودا کو دکھایا۔ جب یہودا کو دکھایا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کو یہ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا ہے۔ اور اس نے کلام میں لکھا، اس نے کہا کہ جو تمر ہے وہ میرے سے زیادہ راست باز ہے، اس نے کسی اور طرح سے اپنے باپ کے گھر سے بھاگ جائے، روح پوش ہو جائے اور بدکاری شروع کر لے، یا ایسا کام یا ایسی عورتوں میں ایسا کام اس نے نہیں کیا، بلکہ میری ہی نسل میں سے اس نے کوشش کی کہ جو میری اولاد ہے اس کے لیے وہ اولاد پیدا کرے، اور اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کے حمل کو ضائع نہیں کروایا، اس کو نہیں مروایا، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کیا، اور خدا نے بھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا، یا خدا نے بھی اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے برا نہیں کہا۔ اور جب اس کے وضع حمل کا وقت پہنچا تو اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تمر کے، ایک کا نام فارس تھا اور ایک کا نام زارا تھا۔ بڑا بیٹا فارس اور چھوٹا بیٹا زارا جو ہے ان کے پیدا ہوا۔ اب یہ جو فارس تھا بڑا بیٹا، اس فارس کی نسل سے بوئز پیدا ہوا۔ جو روت ہے وہ بھی اپنے بیٹی اپنے باپ کے وسیلے سے بیٹا پیدا ہوا، اس کی نسل سے ہے، اور جو بوئز ہے وہ بھی اس کی بہو جو اس کے سسر سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کی نسل میں سے تھا۔ اس طرح یہ ہے داؤد کے پردادا اور پردادی، جن کی نسل میں سے پڑپوتا ہے داؤد جو پیدا ہوا ہے۔ اگلی قسط میں پھر اگلی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی ہیں، کیا ہے ان کی ہسٹری سٹوری کیا ہے، اور کس طرح سے چلی اور کس طرح سے بنی۔ لیکن یاد ہم نے یہ رکھنا ہے کہ جو ٹوسٹ ہے زندگی میں، جو کمزوریاں ہیں زندگی میں، آپ نے ان کو ایکسکیوز نہیں بنانا، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا ہمارا خدا کون ہے اور کیسا ہے؟ جو برائی میں سے بھلائی کو پیدا کر سکتا ہے، جو بدی میں سے نیکی کو پیدا کر سکتا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، واٹس ایور، آپ کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، سیٹل ان سیٹل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خدا کے ہاتھ میں آ کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، خدا آپ کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر سکتا ہے اور اس میں سے اپنے جلال کو پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے۔